ایک تیسرا قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا پیش کیا جاتا ہے۔ جھالوی صاحب بھی کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں، تو انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، سر جھکا کے رکھا، پھر سر اٹھا کے کہا کہ بیٹا یہ جو ہیں لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ایسے جھوٹے فضائل گھڑ لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، اور یہ بھی فتح الباری کے حوالے سے عموماً پیش کیا جاتا ہے۔ جھالوی صاحب نے بھی اسے پیش کیا، مرزا صاحب بھی بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں۔ ہم مرزا صاحب سے کہتے ہیں مرزا صاحب خدا کا خوف کریں، آپ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ لوگوں کو آپ یہ جھوٹے ان سے دعوے کرتے ہیں اور ان کو یہ سبز باغ دکھاتے ہیں، صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد۔ اب دیکھیں یہ بات بھی آپ بار بار پیش کر چکے ہیں، اس کی کوئی ایک صحیح سند آپ نے پیش کی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے جس کو آپ اپنی دلیل بناتے ہیں فضائل معاویہ کا انکار کرنے کے لیے، اس کی کوئی صحیح سند آپ کے پاس تھی؟ فتح الباری میں تو اس کی سند نہیں ہے۔ اس کی سند حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المنتظم میں پیش کی ہے، جلد 5 صفحہ 129 ہے، اور ان کی دوسری کتاب الموضوعات اس میں جلد 2 صفحہ 24، اس میں اس کی سند انہوں نے نقل کی ہے۔ اس کی سند کئی وجہ سے ضعیف ہے، اس کی سند کے ضعیف ہونے کی کئی وجوہات۔ نمبر 1، اس کی سند میں ابو طالب الاشعری راوی ہے، جس کے بارے میں حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقد ادخل فی سماعہ اشیاء، اس کے سماع میں یعنی اس نے جو سنا تھا، حدیثیں لکھی ہوئی تھیں یا اس نے یاد کی ہوئی تھیں یا اپنی کتاب ایک مرتب رجسٹر بنایا تھا، تو اس کے سماع میں کچھ چیزیں داخل کر دی گئی، اور ایسی اشیاء جو باطلہ جھوٹی تھیں، یعنی اس نے وہ باتیں سنی نہیں تھیں جو یا لکھی نہیں تھیں، اس میں کسی نے گڑبڑ کر دی، ہیر پھیر کر دی۔ وَلَمْ يَعْلَمْ، اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے، میری روایات میں تو کسی نے گڑبڑ کر دی ہے۔ یہ تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 10 صفحہ 24 میں یہ الفاظ آپ اپنی سکرین پر سکین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیر و اعلام النبلاء میں یہی حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وقد ادخل فی سماعہ ما لم یتفتن لہ، ان کے سماع میں ایسی چیزیں داخل کر دی گئیں جن کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے سمجھا کہ یہ میری اپنی ہی لکھی روایات ہیں، لیکن کوئی ہاتھ کر گیا ان کے ساتھ۔ اب جو ایسا شخص ہے اس کی روایات ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں جن کے بارے میں محدثین بتا رہے ہیں کہ ان کی روایات میں گڑبڑ ہو گئی تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیس بحجۃ، یہ قابل حجت نہیں، اس کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح میزان الاعتدال میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ یروی حاضی الاباطیل، کہ یہ جو اشعری تھے ابو طالب الاشعری، ان کی روایات میں لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی، تو یہ بہت سی باطل روایتیں جو ہیں جھوٹی من گھڑت روایات بھی بیان کرتے تھے، یہ سمجھ کر کہ یہ میری اپنی سنی ہوئی روایات ہیں، لیکن لوگوں نے گڑبڑ کر دی تھی، انہیں پتہ نہیں چلا۔ لسان المیزان میں آپ دیکھیں تو یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی یہ بات لکھی ہے کہ ابو طالب الاشعری جو ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں۔ اسی طرح اس قول میں ایک اور راوی ہیں ابو سعید بن الحرفی یا ابو سعید الحزقی، یہ مختلف روایات میں الموضوعات میں ابو سعید بن الحرفی ہے، اور المنتظم ابن الجوزی میں ابو سعید الخرقی ہے، تو اس کی تعین و توثیق مطلوب ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ یہ قول صحیح ثابت ہے، وہ اسے چاہیے کہ یہ ابو سعید ابن الحرفی یا ابو سعید الخرقی یا الخرقی اس راوی کی تعین کرے، یہ کون ہے، اور اس کی توثیق پیش کرے۔ اب یہ جو ایسے اقوال ہیں جن کے بارے میں ہم نے اصول محدثین سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اقوال ثابت نہیں ہیں، ان اقوال کو پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کا انکار کرنا یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے اور کتنی بڑی ہٹ درمی ہے۔ اگر مرزا صاحب کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے فتح الباری سے پڑھ کر ویسے ہی اعتماد کر لیا، ویسے تو وہ لوگوں کو بہت اس طرح کہتے ہیں جی یہ جھوٹی روایات اور اس طرح کی ضعیف روایات پیش کرتے ہیں، جی احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو مرزا صاحب آپ لوگوں کو صحیح الاسناد کا جو ہے نا وہ دھوکہ دے کر پھر اس طرح کے فراڈ ان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اگر آپ کو علم نہیں تھا تو آپ کے علم میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں، کیا اب آپ اس سے رجوع کریں گے اور بتائیں گے کہ ائمہ دین میں سے کسی سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کی نفی قطعاً ثابت نہیں ہے، یا پھر وہ اسی طرح ڈٹائی سے کام لیتے رہیں گے؟ تو پھر حق پرست کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بڑا حق پرست ہوں۔ مرزا صاحب حق پرستی کون سی ہے کہ اگر آپ نے حق کو دیکھ کر قبول ہی نہیں کرنا، اس کو حق پرستی نہیں کہتے۔ حق پرستی تو اس کو کہتے ہیں کہ
بندہ اس چیز کو دیکھے اور پھر اسے تسلیم کر لے اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لے، اور پہلے جو اس نے بات کہی ہو اس سے وہ اعلانیہ طور پر رجوع کر لے، لوگوں کو بتا دے کہ میری غلطی تھی یا میری کم علمی تھی، اب میرے علم میں آ گیا ہے تو لہٰذا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔